آقا و مولا اللہ رب العزت ہے اس انسان کا، تو اس انسان پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آقا اور مولا کی فرما برداری کرے اور تابعداری کرے، کیونکہ ایک عبد اور غلام کا یہی رشتہ اور تعلق ہوتا ہے اپنے آقا اور مولا کے ساتھ کہ جو کچھ بھی اس کا آقا اسے کہے وہ اس کی بات کو کیا ہے، مانے۔ اب انسان کے لیے اللہ نے مختلف طاقتیں بھی رکھی ہیں انسان کے جسم میں۔ ان تمام طاقتوں کا جو سردار طاقت اللہ نے قرار دی ہے وہ اس کی عقل ہے۔ عقل انسان کے اندر جتنی بھی طاقتیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے والی ایک طاقت ہے، چونکہ انسان کے اندر جو ہے وہ غضب والی طاقت بھی ہے، انسان کے اندر شہوت والی طاقت بھی ہے، انسان کے اندر مختلف جو ہے وہ ہوس کی طاقت بھی ہے، مختلف طاقتیں ہیں۔ ان تمام طاقتوں کا جو ہیڈ اور سربراہ اللہ نے قرار دیا ہے وہ عقل ہے۔ اب انسان کی اس دنیا میں اپنی مرضی ہے، چونکہ اللہ نے انسان کو مختار، یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو کہ مختار ہے، یہ آٹومیٹک ہے، یعنی خود بخود یہ چیزوں کو چوز کرنے والا یہ انسان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کا بٹن دبا دیا گیا ہے اب یہ اسی پہ لگا ہوا ہے، ایسے نہیں ہے، یہ ریموٹ کنٹرول والا یہ پروڈکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، وہ مختار ہے، یعنی اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے چیزوں کو چوز کرتا ہے۔ اب اس انسان کا اختیار ہے کہ ان طاقتوں میں سے آیا وہ کس طاقت کو غالب کر دیتا ہے اور کس طاقت کو کیا ہے، مغلوب کر دیتا ہے، کس طاقت کے وہ پیچھے چلنے لگ جاتا ہے اور کس طاقت کو کیا ہے وہ اپنا سردار مان لیتا ہے۔ تو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ایک انسان کی عقل کی طاقت اس کے تمام باقی جو طاقتیں، غضب والی طاقت ہے، شہوت والی طاقت ہے، ہوس والی، یہ طاقتیں جو ہیں اگر وہ عقل کی طاقت کے ماتحت ہو جائیں، یعنی عقل کی طاقت جو ہے وہ ان کو چلائے، غضب بھی وہاں کرے، غصہ بھی وہاں کرے جہاں اس کو عقل کہے کہ یہاں تیرا غصہ بنتا ہے، اور جہاں عقل کہے کہ نہیں یہاں تم نے غصہ کو کنٹرول کرنا ہے، یہاں تیرا غضب نہیں بنتا ہے، یعنی عقل اور حکمت اور دانائی کو ان تمام طاقتوں کا سربراہ بنا دے۔ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان کی قوت عقل اس کی باقی قوتوں پر غالب آ جائے تو پھر یہ انسان افضل من الملائکہ، یہ انسان ملائکہ سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ ملائکہ میں یہ طاقتوں کا آپس میں جھگڑا نہیں ہے، وہاں کوئی متضاد اور اپوزٹ قسم کی طاقتیں ہیں ہی نہیں، خواہشات ہیں ہی نہیں ملائکہ میں، وہ تو جو اللہ نے ان میں چیزیں ودیعت فرما دی ہیں وہ اسی پہ کار بند ہیں۔ سجدہ کرنا ہے ٹھیک ہے جی سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے ٹھیک ہے جی رکوع کرنا ہے، ادھر جانا ہے ادھر چلے جائیں گے، آپ نے وہی لے کے چلا جانا ہے وہی لے کے چلے جانا ہے۔ تو ان میں یہ قوت اور طاقت جو ہے وہ نہیں رکھی ہے اللہ نے کہ جن طاقت اور قوت کا آپس میں ٹکراؤ ہو اور پھر اس کے بعد انسان جو ہے وہ اس جنگ میں عقل والی قوت کو غالب کر۔ یہ جو اندر والی انسان کے اندر جنگ چل رہی ہے یہ کہیں اور نہیں ہے، اور انسان ہمیشہ ایک جنگ اور ایک معرکہ کی زندگی بسر کر رہا ہے، حیوانات میں تو ہے ہی نہیں۔ ملائکہ جو ایک اشرف مخلوق شمار ہوتے ہیں، بڑے افضل مخلوق، معصوم، ان میں بھی یہ چیز نہیں ہے، تو اسی بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے کہ یہ بہت داخلی جنگ کا شکار ہو کر فوزاً عظیمہ کی منزل پر فائز ہوتا ہے، کامیابی کی منزل پر فائز ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ لوگ یہاں ماشاءاللہ مسجد میں برابر تشریف لاتے ہیں بزرگان جو کچھ ہیں، اور بعض جو ہے وہ جمعہ کے دن تشریف لے آتے ہیں کنٹینیو، بعض جو ہے وہ مثلا یہاں ویسے رہتے ہیں پڑھتے ہیں طلبہ کرام، یہ ایسے نہیں ہے۔ جہاں اللہ کی توفیقات ہے وہاں انہوں نے ان اپنی داخلی جو غضب و شہوت کی طاقت اور قوت ہے اس کو زیر کیا ہوا ہے عقل کی قوت پر، بڑی بڑی قوتوں اور طاقتوں سے جنگ لڑ کے انسان مسجد میں اور اللہ کا پیغام سننے آتا ہے، ورنہ باہر تو انسان کو دنیا کی رنگینی چھوڑتی ہی نہیں ہے، ادھر چلے جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں، موسم اچھا ہے دوست نے بلا لیا ہے آج پارٹی ہے آج فلاں جگہ چلے، لیکن ان تمام چیزوں سے انسان جب جھگڑا کرتا ہے، لڑائی لڑتا ہے، عقل کو غالب کرتا ہے، اس وقت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
اب یہ انسان ملائکہ سے افضل ہو گیا ہے۔